مولوی صاحب ذرا گھر آ کے دیکھیے گا کہیں ہمارے گھر میں جادو تو نہیں ہو گیا۔ یہ سوال تھا ایک اماں جان کا، جنہوں نے آ کے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں پریشانیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ کہنا نہیں مانتے، کاروبار جو ہے وہ مندہ جا رہا ہے، حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہیں، بیماریاں پر بیماریاں آ رہی ہیں، آپ ذرا آئیں نا، تشریف لائیں، ہمارے گھر میں آ کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ سوال صرف اس اماں کا نہیں بلکہ میرے خیال میں تقریباً ہر دوسرے آدمی کا ہے۔ ہر دوسرا آدمی آج کے دور میں یہ سمجھ رہا ہے پریشانیاں اس قدر زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اماں جی کا یہ سوال سن کر مولوی صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا اماں جان میں آپ کے گھر میں ضرور آؤں گا، لیکن جب میں آپ کے گھر میں آؤں آپ کے گھر کے سارے افراد گھر میں موجود ہوں۔ ماں جی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مولوی صاحب ماں جی کے گھر میں گئے، گھر کے سارے افراد موجود تھے، سارے افراد کو جمع کر لیا اور مولوی صاحب نے سب سے پہلا سوال گھر والوں سے یہ کیا کہ ذرا یہ بتلاؤ کیا تم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ اس سوال کے ساتھ ہی سارے گھر والوں پہ سناٹا چھا گیا۔ اب سب نے سر نیچے کر لیے اور نام میں جواب دیا کہ جی نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مردوں کے لیے نماز تو مسجد میں ہے، تو انہوں نے کہا مسجد میں فرضی نماز تو کیا، ہم گھروں میں نفلی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا، مولوی صاحب نے سوال میں ذرا نرمی کی اور کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے نماز سنا دے، کسی کو صحیح طرح نماز آتی ہو؟ پھر بھی سب نے سر نیچے کیے اور جواب نہیں میں کہ نہیں جی ہم کو صحیح طور پر نماز آتی ہی نہیں ہے۔ پھر مولوی صاحب نے اگلا سوال کیا، کیا تم گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہو؟ پھر جواب وہی نہیں جی، وہ قرآن تو ہم نے غلافوں کے اندر لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہے، کوئی بھی تلاوت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ پھر مولوی صاحب نے اگلا سوال کیا، کیا جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو؟ پھر جواب آیا نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا جب تم گھر میں آتے ہو کیا گھر والوں کو آ کر سلام کہتے ہو؟ پھر جواب آیا نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ماں جان یہ آپ کے گھر میں جادو شادو کچھ نہیں ہے، در حقیقت بدعمالیوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں شیطانوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ محترم بھائیوں، ذرا ہم غور کریں، کیا ایسی صورتحال آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جب ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی، شیطان گھروں میں آ جائیں گے۔ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے کھانے میں شیطان شامل ہو جائیں گے۔ جب ہم گھر میں آتے ہوئے سلام نہیں کریں گے، سلام تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے بابرکت تحفہ ہے، جب وہ ہم تحفہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیں گے، اللہ کی طرف سے برکت کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے گھروں میں نماز، فرضی نماز، مرد حضرات مسجد میں، خواتین گھروں میں اور نوافل گھروں میں، جب ہم نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، خاص طور پہ فجر کی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا ہمارے گھروں میں جادو کا اثر ہے یا بدعمالیوں کی وجہ سے شیطانوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں؟ ایک بندہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے، صبح 9 بجے کاروبار پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، 8 بجے سبھی اٹھ رہے ہیں، کیا سبھی کے کانوں میں شیطان نے پیشاب نہیں کیا ہوا؟ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے کیا ہمارے کھانوں میں شیطان شامل نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں شیطانوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، جادو کا اثر نہیں، شیطانوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں،
ان بدعمالیوں سے بچیں، اپنے گھروں کے اندر فرض جو ہے وہ مسجد میں، گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں تلاوت قرآن ہو، کھانے سے پہلے بسم اللہ ہو، اور جو ہے وہ دیگر عبادات، گھر میں آتے ہوئے سب کو سلام کہیں۔ یہ اعمال بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چھوٹا سا عمل ہے، گھر میں آتے ہوئے سلام کہنا بظاہر چھوٹا سا عمل ہے۔ لوگ سمجھیں گے یار چھوٹے سے عمل سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹا سا عمل اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا تو پھر بہت کچھ ہوگا۔ اب اللہ نے کہا ہے گھر میں آؤ سلام کہو، سلام بابرکت تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، تو اللہ کا حکم ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، نماز پڑھو، تلاوت قرآن گھروں میں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے شیطان جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، گھروں میں نماز کا اہتمام ہو، اور جو ہے وہ سلام کا ہو، بسم اللہ کا ہو، تاکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ شیطانی شکنجوں سے آزاد ہو جائیں، شیطانوں سے ہمارا گھر جو ہے وہ چھوٹ جائے، ہمارے گھروں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جائے۔ تو ان اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے انسان کے گھر یا جادو شادو یا جنات ان سے یا شیاطین ان سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔